ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ کان اذا جاءہ امر سرور او بشر بہ خر ساجدا شاکرا للہ۔ سیدنا ابو بکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی خوشی کی بات آتی یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خوشخبری دیے جاتے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے۔ رواہ ابو داود کتاب جہاد حدیث نمبر 2774۔ اب جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی ان کو کوئی خوشی کی خبر ملتی تھی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں جاتے تھے۔ اس سے بندہ مومن کا رویہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا رویہ خوشی میں بالکل سموتھ ہوتا ہے اور وہ خوشی میں آپے سے باہر نہیں ہوتا، بلکہ خوشی میں وہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط کرتا ہے۔ بندہ مومن کا زندگی میں یہی رویہ ہونا چاہیے، چاہے خوشی ہو یا غم ہو، اسے بالکل سموتھ ہونا چاہیے، نہ ہی غم میں آپے سے باہر نہ ہی خوشی میں آپے سے باہر، بلکہ دونوں صورتوں میں اس کو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے کہ خوشی کی خبر ملی تو فوراً سجدے میں گئے، شکر ادا کیا، اللہ سے بات کی، اس کی اس نعمت پہ مزید اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کیا۔ اسی طرح اگر غم پہنچا ہے تو بھی سب سے پہلے سجدے میں گئے اور گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور جو آنسو بہانے وہ اللہ کے آگے بہائے۔ تو جب بندہ مومن اپنا یہ رویہ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کا سب سے زیادہ جو مضبوط تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جاتا ہے، جس میں وہ اپنا غم بھی سب سے پہلے اللہ کے ساتھ بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس نے بندوں میں کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو کرتا ہے، اور اپنی خوشی بھی سب سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ سیلیبریٹ کرتا ہے، اس کے بعد اس نے بندوں میں سے کسی کے ساتھ بات کرنی ہے تو وہ کرتا ہے۔ یہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ آہستہ آہستہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا مضبوط تعلق بن جائے گا کہ اس کو زندگی میں کوئی بھی سچویشن ہوتی ہے، خوشی کی یا غمی کی، اس کے ذہن میں جو سب سے پہلا خیال آئے گا وہ اللہ کا آئے گا، اور سب سے پہلے جس کے ساتھ شیئر کرنے کا دھیان آئے گا وہ اللہ کا ہوگا، اور جتنا جتنا یہ تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اتنا اتنا پھر کیا ہوگا کہ وہ زندگی میں کوئی بھی کام کر رہا ہے، وہ زندگی کی کسی بھی مصروفیت میں ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا ہے، لیکن اس کی ایک وہ جو سوئی ہے دل کی وہ اللہ کے ساتھ اٹکی رہے گی اور ادھر ہی اس کا دھیان رہے گا، اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، اور یہ چیز انسان کو وہ مضبوطی، وہ قوت اور وہ طاقت دیتی ہے کہ جس میں انسان کبھی بھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا، کیونکہ انسانوں میں سے چاہے انسان کا کتنا بھی کوئی قریبی اور بہت محبت کرنے والا رشتہ بھی ہو، وہ ہر وقت انسان کو اویلیبل نہیں ہوتا۔ تو جب اللہ کے ذات کے ساتھ یہ مضبوط تعلق بنا لیا جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ نہ خوشی میں انسان تنہا ہے نہ غم میں انسان تنہا ہے، ایک ایسی ذات، ایک ہستی جو ہر وقت اویلیبل ہے، جس کے طرف سے کبھی ناٹ رسپونڈنگ نہیں آئے گا، تو ہر بات کرنے کے لیے وہ موجود ہے، اور کسی ٹائم پہ بھی خود کو تنہا محسوس نہیں کر رہے، یہ انتظار نہیں کرنا پڑا کہ اب وہ گھر آئیں گے تو میں ان سے بات کروں گی، یا فرینڈ کے ساتھ فون پہ رابطہ ہوگا تو یہ بات کروں گی، نہیں، جس ٹائم بھی دل میں کوئی غم آ رہا ہے فوراً بات کر لیں، خوشی محسوس ہو رہی ہے تو فوراً اس کو سیلیبریٹ کر لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کر کے۔ اور جب غم کی کیفیت ہوتی ہے نا تو یہ کیفیت عبادت کی بہترین کیفیت ہوتی ہے، یعنی عبادت کا بہترین وقت غم کا وقت ہوتا ہے، اللہ کی قربت پانے کا، اللہ کے قریب ہونے کا سب سے بہترین وقت ہوتا ہے۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ اسی وقت میں خود کو اللہ سے دور کر لیتے ہیں، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔